نماز کی امامت فرما رہے ہوتے تھے اور حسنین کریمین کھیلتے ہوئے اللہ ایک مرتبہ حضور نے سجدہ کیا اللہ کے واسطے اور لمبا کر دیا حسین کے واسطے. بچوں کو نماز کی حالت میں بچوں کو دور نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عالیہ یہ بھی ہے مانا کہ وہ کوئی بچہ قریب سے گزرے تو اسے گود میں لے لینا. اور بڑی مشہور بات ہے کہ حضور مبارک نماز پڑھ رہے تھے لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا زاد بھائی میں حضرت عباس کے بیٹے ہیں لیکن عہد طفلی تھا ان کا تو وہ حجرے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے برابر کھڑا کر لیا. تو تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے ہو گئے. پھر حضور نے نمازی کی حالت میں ان کو کھینچ کے اپنے برابر کیا. پھر وہ پیچھے ہو گئے. 3 دفعہ ایسا ہوا. سرکار نے نماز پوری کی. اس کے بعد سرکار نے پوچھا کہ میں تم کو اپنے برابر میں کھڑا کرتا تھا تم کیوں بار بار پیچھے ہو رہے تھے؟ تو انہوں نے کیا تھا کہ حضور آپ رسول ہیں میں آپ کو امتی ہوں کہ آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. بچے نے کہا حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ ابن عباس کے سینے کو علم و حکمت کے لیے کھول دے. اتنے بڑے مفسر قرآن ہوئے. تو بچوں کو مانوس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری بہنیں بھی خصوصاً توجہ سننے کہ اگر نماز کے حالت میں بچے آگے پیچھے ہوں تو تنگ نہ ہوں, ان کو مانوس کریں, ساتھ کھڑا کریں, اللہ اکبر. اور اسی طرح وہ مانوس ہو جائیں گے تو پھر خود بھی اپنے موقع پڑھیں گے. خصوصاً بچیوں کو مائیں اپنے ساتھ لے کے نماز میں آیا کریں تو بچوں سے تنگ نہ ہوں. اور دوسری بات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بچوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں. اور کم از کم بچوں میں جو خلوص ہوتا ہے, بچے منافق نہیں ہوتے تو ان کا اخلاص اور ان کی طلب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے تو ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اخلاص کے اعتبار سے بچوں کی طرح کر دیں, منافقت نہ ہو. کسی سے کوئی ناچاقی ہو جائے تو فوراً اس سے دوستی ملی چاہے, اسی کے ساتھ ملنے دی چاہے. جیسے ماں کی پکار میں فوراً جی آرام اس کے جی یہاں مٹھائی میں بھی لگا ہوا ہے اور ماں کی آواز بھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر نماز کے وقت اور کوئی دینی جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو گھر سے آواز آ جاتی ہے. وہ ماں بلائے, بیوی بلائے, دوست بلائے, بالکل وہی وقت ہوتا ہے نماز کا, کھانے کا, بچے کا ٹائم ہے صبح جانے کا. لیکن اس کو جو ہے ترجیح عارضی ہی ترجیح صحیح, لیکن ذرا نیکی والے عمل کی طرف ہونا چاہیے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی جنگیں ہوتی ہیں لیکن اس کا ثواب بڑے سے بڑے جہاد کا ملتا ہے. کیونکہ سرکار نے بڑے جہاد سے واپسی کے وقت فرمایا کہ رجعنا الی جہاد اکبر من جہاد الاصغر. جہاد سے آ رہے تھے پھر فرمایا ہم لوٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف چھوٹے جہاد سے. یعنی جو سرحد پہ لڑائی تھی وہ چھوٹی تھی, جو بستی میں ہے, جو گھر میں ہے, وہ بڑی ہے. اس میں وہی جہاد اکبر ہے. اب یہ کیونکہ محفل جو مزاج آشنائے محفل ہیں ان کو پتہ ہے کہ سرکار غوث العظم منصور گیارہویں شریف اور اپنے ساتھی جو اہل سلسلہ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں تو ان سے ذرا بکھری ہوئی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے جو باتیں کہیں اور ہم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مقرر خطیب کی حیثیت جاتے ہیں تو یہ امید نہیں ہوتی کہ آپ ٹکڑوں میں بولیں گے, جملوں میں بولیں گے, رک جائیں گے, زیادہ سمجھائیں گے. لیکن جب گھر کی محفل ہوتی ہے تو
سننے والے قبول کر لیتے ہیں کہ کچھ سمجھا رہے بھی بتا رہے. اسی طرح میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ جب آپ محفلوں میں تشریف لاتے ہیں تو کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں. معلوم ہو بتاؤں گا ورنہ پھر معلوم کر کے میں کہا کروں. فقہی مسائل مجھ سے نہ پوچھیں، وہ کسی مفتی سے اور سے پوچھنا چاہیے. اور فقہی مسائل جو ہوتے ہیں وہ اعمال اور عبادات کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن معرفت کے لیے کوئی اور علم چاہیے ہوتا ہے. ایک علم قیل و قال کا ہوتا ہے، ایک علم کیف و حال کا ہوتا ہے. تو دارالعلوم میں مفتی صاحبان سے قیل و قال کا علم ملتا ہے، بہت کم جگہ کیف و حال نصیب ہوتا ہے. اور نہ اتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ان کے بڑے مفتی ہیں، لیکن ان کو یہ محفل کی لذت کا احساس نہیں ہے کہ سارے ثواب ہو گیا. شجر طریقہ پڑھا جائے، بزرگوں کا نام لیا جائے، نعت خوانی بھی ہو تو محتاط ہو یا رسول اللہ آئے، یہ سب باتیں یہ لذت سے محرومی ہے. اور وہ بات تو بڑی مشہور ہوگی کہ اگر کوئی کہے بھی کہ ذرا یہ فرق ہے تھوڑا سا مسلک میں ہمارے، تو اس سے بھی یہی کہا کریں کہ آج سے 200-250 سال پہلے تو یہ دیوبندی اور بریلوی مسائل نہیں تھے، لیکن عملاً 250 سال پہلے جو بھی مسلمان عمل کرتا تھا وہ وہی تھا جو بریلوی کرتے ہیں. دیوبندی بریلوی تو نہیں تھے، لیکن مزارات تھے کہ نہیں، عرس تھا کہ نہیں، فاتح ہوتی تھی کہ نہیں، سوئم چہلم ہوتا تھا کہ نہیں. اللہ اکبر. تو اعمال کا سارے بھی تھے. بقی شریف قبریں توڑنے والے تھے کہ توڑ دی انہوں نے، لیکن حدیثوں میں پڑھ لیا ہوا کہ قبر بنانا چاہیے. لیکن جو 1300 سال سے قبریں بنا رہے تھے تو وہ بھی تو قرآن حدیث پڑھے ہوئے تھے. اور وہ خود امام مالک تھے اور خود امام حسن تھے، انہوں نے اپنی والد والدہ کی قبر بنائی، روزہ گنبد بنایا. تو یہ سب تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. ہم یہاں تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں تو آپ بتا سے سنی ہوئی بھی یہاں تمام، جیسے فاتح پڑھنے کی کسی سے فاتح پڑھ تو کھانے میں حرام. تو بھائی اگر کسی کے سر میں درد ہو آپ دم کریں تو کیا وہ آرام ہو جائے گا؟ بچے کان میں اذان دیں، درود شریف پڑھیں، دم کریں، سورہ فلاح سورہ ناس جنوائز کی شر سے بچنے کے لیے پھر کیا کیا نہیں دم کرتے. اور پانی میں دم کرنا، پانی حیات کا سبب ہے، اور جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی. اور بہت جلد یہ بدن میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں بہت جلد شامل ہوتا ہے، لیکن جدا بہت دیر سے ہوتا ہے. اور ایک پانی کے گھونٹ جو پیتے ہیں اس کے اخراج کے لیے آپ کی پوری جسم کی مشین بھی کام کرتی ہے، تو پسینے کا قطرہ آتا ہے. اور جس کو پسینہ آتا ہے معنی یہ ہے کہ اس کا جسم کام کر رہا ہے. اور جو بھی ہوتا ہے تو آسان تو نہیں ہے. پانی کا رنگ جلدی مل جاتا ہے مگر کوئی رنگ اس سے علیحدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اتنا نہ کھولایا جائے کہ وہ دوبارہ سے بخارات کی شکل میں جائے اور پھر وہ ٹھنڈا ہو اور پھر وہ پانی بنے. اور پانی کی شان یہ بھی ہے کہ ہر حال میں اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. برتن کیسا بھی ہو، گلاس ہو، پیالہ ہو، پتیلی ہو، اپنی سطح جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے. اور اس کے ذریعے بھی تو یہ جو مائک اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس سب پانی سے سیکھا ہے. وہ جھیل کے کنارے کسی نے ہاتھ مار دیا تھا اور دوسری طرف آواز چلی گئی تھی، تو ہم کہیں تو پانی تو پیغام ہو سکتا ہے، وائبریشن. تو پانی کی بڑی خصوصیت، اور اس لیے بزرگ اور کسی پہ دم کرے نہ کرے پانی پہ دم کرے، لیکن اس کو بھی تھوڑے فاصلے سے دم کرے.
اتفاق سے دم کریں کہ براہ راست آپ کے منہ کے جو جراثیم ہو وہ نہ جائیں اور کلام کا نور جائے، کیونکہ کلام کا نور دور تک جا رہا ہے، اور اگر کسی کے منہ میں کوئی بیماری ہے یا ایسی بات ہے بھی تو وہ دور تک نہیں جاتی ہے، درمیان کی ہوا اسے بکھیر دے دی، اور اثر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے دوست ناخواں، وہ ان کی والدہ نے بوتل دی کہ حضرت دم کر دیجیے، شوکت صحیح کی والدہ ان کا مثال ہے، تو وہ ڈھکن بند تھا، انہوں نے پھونک کر دیا، ایسے پھونک دیا، تو وہ بعد میں دیکھا بوتل بند ہے، تو کہنے لگے کہ حضرت دم نہیں ہوا تھا، دم کر دیجیے، کہا ہو گیا کہ نہیں یہ ڈھکن بند ہے، ان کو بھی جنات آ گئی، انہوں نے دور سے جب پھونکا تو بوتل پھٹ گئی، اثر ہی نہیں ہوا، تو خون کا اثر مشرق و شمال جنوب جاتا ہے، رات کو آیت کرسی پڑھ کے مکان پہ دم کرو تو کیا پورے پلاٹ پہ جا کے دم کرو، دائیں بائیں اوپر نیچے دم کرو، اثر جاتا ہے، تو نفق جسے کہتے ہیں اس کا بہت بڑا سر آپ بار سن چکے ہیں کہ اگر کوئی پھونکنے بھی تراش کرے کہ یہ دم ضروری ہے، پھونکنا جو ہے یہ بدعت ہے، تو یہ یاد رکھیے گا اس کائنات میں پہلی دفعہ جس نے پھونکا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کا پتلا بنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح ان میں پھونکی، اور ماں کے پیٹ کے فرشتے پھونکتے ہیں، جبرائیل السلام نے پورے عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے جوہر کو دم کیا ان کی والدہ نے، پھر دم پھونکا، اور کیونکہ وہ خود اس دم سے تشریف لائے تھے تو ان کے دم میں بھی جبریلی اثر تھا، مردے کو زندہ فرما دیتے تھے، اللہ بینا فرما دیتے تھے، تو یہ سب باتیں حق ہیں، اور اس دور میں لوگ معلومات کی کمی کی وجہ سے اور اس تفریق کے متعین ہو جانے کی وجہ سے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم فلاں ہیں، آپ پھر بھی کہیے ہم کیسا نہیں، تو اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ رشید نور، جناب رشید نوروی، قاسم نانوی، اشرف علی تھانوی، یہ تین بڑے علماء ہیں دیوبند تھے، وہ ایک ہی پیر کے مرید تھے، وہ حاجی امداد اللہ مکی، حاجی مکی اللہ تعالیٰ نے، چشتی صاحب بھی بزرگ تھے، تو ان کے پیر کا وہ یہی عقیدہ تھا کہ ہم ملانے کی بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا بار بار جیسے ناشری سنتے ہیں، اگر بار بار قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پر سنیں، سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا پڑھنا، سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایسی مدد فرمائی، اس علاقے میں وہ پریشان تھے کہ اپنے سنی پڑھانے والے مل جائیں، تو اللہ نے تعالیٰ فرمایا آج کے صاحب کو گھر میں اللہ سلامت رکھے، قاری تنظیم صاحب قرآن کو ہمیں تشریف آتی اللہ تعالیٰ، ان سے میں درخواست کرتا ہوں سے مہاراج اب سے دوشی مجھے میں یہاں محفوظ فی الحال آپ لنگر کھا کے رہیے، 2-3 آدمی چلے جائیں، اس میں آیا بھی آ چلے 3 آدمی چلے جائیں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ماں کے پیٹ میں رہ کر ہاتھی والا واقعہ دیکھنے والے تیرے پیارے رسول نے کی شان میں تو نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیارے حبیبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یا اللہ ان کا صدقہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بھی درست ہوں اور باطن کی آنکھیں بھی درست ہوں. اے اللہ اصحاب فیل کو یا اللہ نیست و نابود کرنے والے زمانے میں اسلام کی دشمن بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما دے. یا الہی بابیل کے چوچوں سے گرنے والے ذرے جو ایٹم بم کی طرف اشارہ میزائل کی طرف کنایا ہے کہ اللہ اس کا واسطہ اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے اسلحے کہ اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے تباہ کر دے. اللہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو. بھارت بہت زیادتی کر رہا ہے. کشمیر شرم آتی ہے یہ اس وقت بھی عالمی سطح پہ جا رہا ہوگا اور ہمارے خبریں دینے والے بھی اللہ اکبر کچھ غیرت نہیں ہے کہ خبر چھاپی بھی اور ٹی وی بھی نشر ہوئی کہ پاک فضائیہ کے کیمپ میں گھس کے حملہ کیا. یہ خبر ملک کے لیے کتنی بدنامی کا باعث ہے کہ بھارت نے پاک فضائیہ کے ایک کیمپ میں گھس کے حملہ کیا. مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے لیکن ٹی وی پہ آئے اخبار میں خبر آئی اور ان کو اچھا بیان کرنا اچھا لگا. انا للہ و راجعون. اب وہ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا. سرحد پہ گولہ باری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن اگر میں یہ بار بار یہ دعا مانگ رہا ہوں تو آپ میں صرف کوئی محسوس نہیں کرے کہ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں. وہ عملاً ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. سرحد پہ ہمارے غریب لوگ جو رہتے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کو اجازت نہیں دے رہے وہ کہ دونوں طرف دیکھیں کیونکہ دیکھیں گے تو اس طرف تو کوئی کیجویلٹی نہیں ہے. سارے حادثات ادھر ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے اور اس سورۃ الفیل کا واسطہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور جب کبھی حالات ایسے ہوں تو یہ دو صورتیں ہیں مغرب میں اگر پڑھی جائیں پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسرے میں لیلاف قریش تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ غالب فرماتا ہے اور ایمان والوں کو امن دیتا ہے اور ان کی روزی میں برکت کا فرماتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ تو مدد فرمائے گا لیکن تم بھی تو اس کی عبادت کرو. رب کعبہ کی عبادت کرو. یا الہ الرحمین ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. شفاء عاجلہ کاملہ نصیب سب کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. قرآن کا عرفان نصیب فرمائے. نئی ڈاف کی برکت سے سفر قیام ہر جگہ اے اللہ تیری حفاظت ہمیں نصیب ہو اور تجارت کی وہ رغبت نصیب ہو جو تو نے قریش کو دی. لیلاف قریش ہم نے قریش کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ سردی گرمی کے سامان لے کے بیچا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی حلال روزی کمانے کی رغبت ڈالے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس میں خیر و برکت نصیب ہو. سبحان ربک العزت عما یصفون سلام الحمد للہ رب العالمین. بس بات دہرانے سے تکرار سماعت کرنا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قریش میں ہی ہوتا تھا جو مکے والے اس میں کعبے سے آرام سے بیٹھنا بیٹھا تدو میں تکلیف ہو تو اسی میں جا کے بیٹھا. یہاں دو زانوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آرام سے بیٹھے کہ جسم عقل میں بوجھ نہ رہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بیٹھ ہی جگہ میں جائے. وہ یہ کہ دوسری جگہ سے اپنے حواس کو منقطع کریں گے تو یکسوئی حاصل ہوگی. وہ دیکھنا سننا ہو. بھائی نہیں بیٹھو یار تبرکات میں سلام نہیں بہت ڈسٹرب ہو جاؤں گا. اپنے حواس کو
دوسرے سے منقطع کریں گے تو یکسو یاسر ہو. اس کے باوجود اگر اندر سے گھڑی کی سوئیاں چبھی ہوئی ہوں، بیوی بچوں کا دھیان ہو، تو بھائی کچھ دیر تو اپنے لیے ایسا نکالو جو وقت تمہارا وقت ہو، اور وہ وقت ہو جو ہمارا تمہارا ایسا مشترک ہو کہ ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بن جائے. قریش مکے والے ویران جگہ تھی، تو اکثر گھرانے جب بھوک کا شکار ہوتے تو پھر وہ خاندان میں خیمہ لگا لیتا تھا، وہیں رہتے پھر مر جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ہاشم کے بیٹے اسد نام تھا، ان کا دوست کا نام اسد تھا، تو اس کے یہاں سے معاملہ ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو لے کے صحرا میں چلے گیا اور ایک جگہ رہے، موت کے انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اور بدفاق ہو جائے تو وہ مری جائے. تو پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ کو تجارت کرنی چاہیے. کوئی شام کی طرف جائے، کوئی یمن کی طرف جائے، اور سردی گرمی کے سامان خریدو بیچو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں اشارہ کیا ہے کہ قریش کے دل میں ہم نے محبت ڈالی کہ وہ گرمی اور سردی میں سفر کرے اور روزی. اور یہاں بھی آج بھی کوئی صوفی بنے یا پیر بنے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جگہ بیٹھ جائے بس اللہ اکبر اور بھوکا مر جائے اور دوسروں کو بھوک کی تلقین کرے. وہ بڑے بہت اولیاء، مجھے فون یاد بھی آ رہا ہے شاہ میاں ان کے اس سے فادر وہ، لیکن وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں ان کا بس قسم ربی کو تبتر نہیں کا پیلا سب سے کٹ کٹا کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہے، لیکن شعر کھا جاتا ہے اور شیر آپ پیتے ہیں. تو اپنے جیسا نہ سمجھیے ان بزرگوں کو کہ جو ساری دنیا چھوڑ کر، اور پھر وہ بھی ہے دنیا چھوڑ کر بھی دنیا چھوڑتے نہیں ہیں، دنیا سے خود کم لیتے ہیں، دنیا کو دیتے زیادہ ہیں. اور 12 سال چلوں کے بعد بھی بستی میں ہی لوٹتے ہیں. شادی میں انتظار ہے، فجر کے بعد لوگوں سے مل رہے ہیں، ظہر کے بعد مل رہے ہیں، عصر مغرب میں مل رہے ہیں، عشاء کے بعد مل رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا کہ اپنی عبادت اور ریاضت بھی تھی اور پھر دروازے بیٹھے ہوئے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. ایک مرید تو کہتے تھے کہ شادی میں ایسے میں غصہ تو لگتا تھا تو وہ کہتے تھے، رونے لگتے تھے، کہتے تھے اب کب آؤ گے. اتنی محبت، جا رہے ہو آؤ گے کب آؤ گے. یہ محبت اللہ اکبر. اور سب کے لیے دعا ہو. ایک دفعہ چھوٹی سی کھٹولی تھی اس پہ سارا وقت گزارا انہوں نے، اور مکان بھی گلیارے میں، گلی سبھی چھوٹی سی ایک جگہ جہاں سارے مہندے کا گندا پانی حضرت کی چوکی کے نیچے سے گزرتا تھا اور حشرات الارض وہاں رہتے تھے. ایک طرف کی دیوار تھی جو لگتا تھا یہ مکان ہے، سامنے سے اس کھٹولی پہ تو آپ نے کبھی بھی پیٹھ لگائی تو پاؤں سمیٹے، پاؤں پھیلائے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. حتیٰ کہ وصال کے وقت وصال ہوا ہے تو پاؤں سمٹے ہوئے تھے. صبح غسل سے پہلے بسم اللہ کے ہم جو آپ خدمت بھی کرتی تھی. اور شادی بشیر میں سے کامیاب میاں کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا حضور آپ تو چلے گئے، لوگ ہم سے کہیں گے میاں کا اتنا بھی خیال نہیں رکھا کہ پاؤں سیدھے کر دیتے. تو غسل سے ذرا پہلے آپ نے اپنے پاؤں سیدھے کر دیے، غالب تھی نا. تو یہ لوگ اور ایک دن نواب کل لیے کچھ ایسے رام پور والے، تو اس وقت اتفاق سے شادی میاں نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا شادی میاں نے بھی پاؤں پھیلا دیے، تو فرمایا ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائے. اللہ، ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائے. اللہ اکبر. تو ان کی مثال تو نہیں ہے نا. قلیل من آخرین، سورۃ من اولین اور قلیل من آخرین. سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ. اللہ نے خود فرما دیا میرے مقرب بندے بھی ہیں لیکن وہ پہلے تو زیادہ گزر گئے
آخر میں بہت تھوڑ گئے. اگر ہم یہ کہیں کہ متاخرین میں ایسی مثال نہیں ملے گی، ایسے اللہ والے اب کہاں، تو یہ قرآن ہے کہ سنت من الاولین و قلیل من آخرین. اللہ اکبر. میری طرف سفر دے جانے والے 31 کا حصہ تو گزر گیا ہے، ایک چھوٹا سا تھوڑا سا حصہ آخر میں بھی ہے. تو شاہی علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور یہ کاملین میں سے مثال سے پہلے فرمایا کہ خیال نہیں کرنا، ہم صرف پردہ ہوگا ایک بس. موت اللہ والوں کو موت اس طرح نہیں ہوتی جیسے ایک پردہ ہو. اور خود فرمائے کہ ایسا لگتا ہے آج کوئی وقت قدر جانے والا ہے. یہ پھر رات کو باتیں کر کے کمرے میں ڈالا چلے گئے. صبح فجر اور نہیں آنے والا تھوڑا تو وہ پرواز کر چکی تھی. تو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ نہ ہم نے کوئی ایسا ہو کہ اپنے آپ کو ان بڑے پیروں کی طرح سرکار وصفا کی گیارہویں جو انہوں نے مشکلیں دیکھی. اللہ اکبر. بچپن میں جو والدہ سے وہ سب ہوئے، وہ کیسی کرامت کے بعد میں جہاں جاتے تھے آواز آتی تھی اللہ کا ولی آ گیا، راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ. یہی عرض ہے حج کا دن. اللہ اکبر. تو کچھ حاجی محلے سے جا رہے تھے، ان کو دیکھتے رہے. جب وہ تھوڑی دور نکل گئے تو سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم بھی حج پہ جاتے ہیں. والد انتقال ہو گیا 3 دن تو پیسے ہوتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے. رونے لگے. 15 سال سے تو عمر تھی. تو بس روتے روتے ان آنسوؤں نے سارے پردے چاک کر دیے اور آپ نے چھت سے کھڑے ہو کے کعبے کی زیارت کی. لوگ کعبے پہ طواف کر رہے تھے. دوڑے دوڑے نیچے آئے. اماں میں نے بھی چھت پہ سے حاجیوں کو دیکھا ہے، کعبے کو دیکھا ہے، طواف کر رہے تھے. تو والدہ نے کہا بیٹا یہ تو بڑی ولایت کی بات ہے، بڑی روشن ضمیری ہے تمہاری آنکھیں. فرمایا جو قادر اب تم کو مجھے چھوڑ کے جانا ہوگا. اماں کہاں جاؤں گا؟ کہاں بغداد جاؤ، علم ظاہر حاصل کرو. اب تمہیں کتابیں پڑھنی ہوں گی. یہ نظر ملنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنی ہوگی. اور پھر والد صاحب 80 دینار چھوڑ گئے تھے. 40 کے بھائی نے 40 صاحب کی سسری میں سی دیے اور کہا زندگی عید ملاقات میں دولت قیامت میں ہو جائے گی، تم سفر کرو. اور ایک نصیحت کی گئی جھوٹ نہیں بولنا. پتا اگر بڑھاپا والا واقعہ اور آپ کا یہ کہنا کہ میری والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا مخالہ، اس لیے میں نے یہ رقم ظاہر کر دی. اس کا کہ سردار کا یہ سننا کہ ہم اس کی نافرمانی کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور یہ بچہ اپنا مال ہمارے سپرد کر رہا ہے ماں کی بات مان کر. تو انہوں نے بھی توبہ کی. یہ بھی کرامت تھی آپ کی. تو اس کے بعد بھی بغداد شریف میں بڑی تکلیف، بڑی غربت زندگی کرتے ہیں. مستحق کرتے ہیں درجہ کے نانے جاتے ہیں چونکہ وہ بعد میں کھا لیتے تھے. مدرسے سے زکوٰۃ کے پیسے آتے تھے. ایک دفعہ آفرمان میں سخت بھوک لگی اور وہاں پہ پتے بھی نہیں ملے، قحط کا سالن تھا. تو میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. ایک صاحب کھانا لائے گرم کے ساتھ اور میرے سامنے انہوں نے بیٹھے کھانا شروع کیا. تو انہوں نے بالا بول توڑتے تھے، میرا منہ کھل جاتا. میں نے کہا تمہیں صبر نہیں ہے. وہ شخص نے بالا توڑتا سارا مانے میرے اس قدر کچھ لگی تھی کہ میرا منہ کھل جاتا. اس نے بلایا یہاں اور میں ایسا کھانا کھا لوں. اس کی دعوت
قبول کیا، لیکن دل میں یہ کہ کبھی کون ہے اس کے کھانا کا. اس نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں اس مدرسے میں رہتا ہوں، طالب علم ہوں. کہا یہاں ایک طالب عبد القادر ہے ایران سے آیا، اس کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو میں ہوں. کہا بیٹا یہ تمہاری ماں نے پیسے بھیجے، میں نے تو بہت تلاش کیا پر نہیں ملے، اور میرے پاس اپنے پیسے ختم ہو گئے، تو یہ ان پیسوں سے میں نے روٹی کی تھی. آپ نے کھانا کھایا، کچھ پیسے ان کے پاس بچے ہوئے تھے وہ آپ کو دیے، ہر مہینے پہ میں نے وہ اور کھانا دے کے لوگوں کو تقسیم کر دیا. یہ جو حالات ہیں یہ بہت بڑے لوگوں کے ہیں، ان کو سن کے اپنے آپ کو لالچ سے بچانا چاہیے اور ناجائز چیزوں سے بچانا چاہیے، اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. لیکن ان جیسا دعویٰ کرنا یا اللہ اکبر، ہم تو انہی میں ہیں کہ خوف میں امن مانگو اور بھوک میں کھانا مانگو. خوف ہو تو امن مانگو اللہ سے، انہیں میں نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. دو بزرگ میں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے. کہا یہ حال تو بستان کے کتوں کا بھی ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں. تو کہا اچھا پھر وہاں درویشوں کا کیا حال ہے؟ کہا نہیں ملتا ہے تو امید رکھتے ہیں وہ ضرور دے گا، امید کرتے ہیں. اور جب مل جاتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں. یہ کام کتے نہیں کرتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے. تو ہمارے لیے ساری مثالیں ہیں. درشی پڑھ لیجیے کوئی صاحب ایسے ہم سب کچھ ماشاء اللہ ہے، اور یہ باتیں تو بیچ میں چلتی رہے گی. لنگر بھی فاتح بھی ہو چکا ہے، ہم مناسب وقت پہ وہاں پہنچیں گے. اکشرات پڑھیں کہاں ہے تو ایسا پڑھیں گے ذکر بھی ہو جائے، آسانی ہو جائے. اس کے بعد ایک اور قدم جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کوشش کریں کہ مل کر پڑھ لیجیے گا. اچھا ضرور شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا کبھی محرم کو
بس ایک سزا آئی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سفیہ کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سفیہ کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب بے گناہ کروں گر اللہ اکبر اللہ اکبر بخشش کے طالب بے گناہ کروں گر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ